سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیوں کر ہو مشرکین کے لیے عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، سوا ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے پاس، تو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم بھی ان سے سیدھے رہو، بے شک اللہ احتیاط والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کیسے رہے صلح، اور اگر وہ تم پر قابو پائیں تو تمہاری رشتہ داری کا اور نہ ہی کسی عہد کا لحاظ کریں، پھر وہ تمہیں اپنے منہ کی باتوں سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے، اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم بیچ ڈالے تھوڑی قیمت پر، پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ جو لوگ وہ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ یہ کسی مسلمان کے بارے میں رشتہ داری کا اور عہد کا لحاظ نہیں کرتے، اور یہ لوگ زیادتی پر ہیں۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو شریعت کے حکم میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم کھول کھول کر حکموں کو جاننے والوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کا معاہدہ جو صلح حدیبیہ میں ہوا اس کا تذکرہ تھا، اور پھر اس کا ٹوٹ جانا، اور پھر تجدید کے لیے آنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا، جو اس وقت تک
مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ ساری باتیں تذکرہ چل رہی تھی، اور پھر اس میں یہ بھی ذکر ہوا کہ قریش کے ساتھ تو معاہدہ ٹوٹ گیا، مگر کچھ قبائل ایسے تھے کہ جن کے ساتھ ابھی معاہدہ باقی تھا، تو ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کے معاہدوں کو چلنے دو، لیکن آئندہ کے لیے کسی کافر کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جزیرۃ العرب اس کو اب صرف مسلمانوں کا ملک بننا ہے، یہاں کوئی کافر نہیں ہوگا۔ اس لیے جو معاہدہ ٹوٹ گیا وہ ٹوٹ گیا، نیا معاہدہ کیا نہ جائے، جس کا معاہدہ کچھ باقی ہے اس کو پورا کر لیا جائے۔ چنانچہ آپ نے بعض قبائل کے ساتھ جو معاہدہ چل رہا تھا اس کو پورا کیا، 9 مہینے کے قریب ان کی مدت باقی تھی، اس کو پورا کیا گیا۔ تو یہ اب مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کی جو ختم کرنے کی طرف سے جو بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی بد عہدی کا مزاج ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کافر بد عہد ہوتا ہے، اور اس کی مثال ان کے سامنے آ چکی ہے کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا تھا، معاہدہ ٹوٹا ہے مشرکین مکہ کی طرف سے، کافروں کی طرف سے معاہدہ ٹوٹا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو معاہدے کی پاسداری کیا ہے، جو اللہ کے وعدے کو توڑے ہوئے ہیں، اس کے رسول کے پاس ان کو کوئی نہیں ہے، تو ان کی آپ کی باتوں کا ان کو کیا پاس ہو سکتا۔ لہذا تم ان کے معاہدوں کی اتنی فکر نہ کرو، بس جو تمہیں حکم دیا گیا اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جن کا معاہدہ باقی ہے ان کے ساتھ جب تک وہ باقی صحیح چل رہے ہیں تم بھی صحیح چلتے رہو، لیکن احتیاط اپنی جگہ ملحوظ رکھو، ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہاری ناواقفیت سے یا غفلت سے ناجائز فائدہ اٹھا جائے۔ آگے پھر یہ بھی بتایا کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہیں ہمدردی ہو رہی ہے یہ تو تمہاری ہمدردی کوئی نہیں کرتے، جب ان کا بس چلتا ہے قابو پا لیتے ہیں تو تمہاری کسی رشتہ داری کا اور کسی عہد و پیمان کا خیال نہیں کرتے۔ آج بھی دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جنگی قوانین اور فلاں فلاں سب بنا ہوا ہے، UN کا چارٹر ہے اور جنگ کے اخلاقیات طے شدہ ہیں، مگر جہاں یہ اقوام جاتی ہیں جو اس وقت انسانی حقوق کے، ہیومن رائٹس کے اور ان سب چیزوں کے جو علم بردار ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کا جو ہے قانون نافذ کرنے ہیں، اور ان کے پھر آگے نیچے چیلے چانٹے ہیں، جب ان کی بس چلتا ہے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتے، بچوں تک کو نہیں چھوڑتے۔ اسلام نے جو طریقہ جنگ دیا تھا اس میں پھر بھی رعایت تھی، بہت رعایت تھی۔ اس میں کسی عورت کو نہیں مارا جائے گا، کسی بوڑھے آدمی کو نہیں مارا جائے گا، بچے کو نہیں قتل کیا جائے گا، کسی راہب کو جو عبادت میں لگا ہوا ہے اپنا اللہ اللہ کر رہا ہے کہیں، چاہے غیر مسلم ہے، اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، کیونکہ ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ اس کو مارا جائے گا جو بالفعل یا بالقوہ جنگ کے قابل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو یہاں آج کل کی صورتحال ہے وہاں تو اسلحے ہی ایسے بن گئے ہیں کہ آپ کس کو چھوڑیں گے اور کس کو بچائیں گے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو دنیا کے سب سے بڑے ٹھیکیدار نے بم گرائے تھے، جو سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے کہ میں انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہوں پوری دنیا میں، جہاں کی ایک چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے تو جناب اس کی تنظیمیں اور اس کے پروردہ لوگ اور اس کے ایجنٹ پہنچ جاتے ہیں امریکہ۔ اس نے اب اس کے بم نے کیا امتیاز کیا تھا کہ صرف مرد مارنے، عورتیں نہیں مارنی، بچے نہیں قتل ہوں گے، اس کے اندر بوڑھے قتل نہیں ہوں گے، یا اس کے اندر جو عبادت گاہیں ہیں وہ نہیں جائیں گی، قطعاً نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس اسلحوں کی نوعیت ایسی ہے کہ کس کس کا امتیاز کریں گے۔ تو سنگین قسم کی انسانی حقوق کی جو ان کے اپنے بنائے ہوئے انسانی حقوق، اس کی بھی خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بالکل شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کو سب چیزیں بھول جاتی ہیں۔ دیکھیے اب دنیا کا شرمناک حقیقت پچھلے گزشتہ 10-12 سالوں میں 15 سالوں ہمارے سامنے آئی کہ عراق جنگ ہوئی ہے، کتنے لوگ مارا گئے اس کے اندر، کتنا تباہی ہوئی ہے، کتنے کچھ ہوا ہے، اور بعد میں جناب کہتے ہیں جی وہ ایک افواہ تھی، بس غلط معلومات تھی جس کی بنیاد پر ایک ملک کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ یہ علم بردار ہے، قرآن ان کا آج بھی بتا رہا ہے، لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، اپنے لیے سب کچھ ہے، یعنی اپنا کوئی شہری ان کا ہے وہ تو وہ اس کے ہیومن رائٹس ہیں، وہ انسان ہے کیونکہ وہ انسان ہے،
اپنا جو ان کے شہری وہ انسان ہے اس کے لیے وہ یہاں تک پہنچیں گے. اگر کسی نے کسی دوسرے ملک میں اس کے ساتھ زیادتی کر دی تو اس کے دفاع کے لیے پورا ملک اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا. لیکن دوسرے انسان کے ساتھ وہ قطعاً انسانی رویہ نہیں رکھا جاتا. یہ صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں. کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بازیگر کھلا. تو یہ سب ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم دنیا میں جو ہے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ایک ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اور سب دنیا جو ہے وہ اچھے بچے بن کے زندگی گزاریں گے. قطعاً نہیں بازی، یہ سب گمراہ کن پروپیگنڈا ہوتا ہے صرف اسلام کو اور مسلمانوں کو روکنے کے لیے. اس کے علاوہ اپنے اندر ان کے سارے سلسلے پورے رکھتے ہیں، قطعاً رعایت نہیں کرتے کسی بات کی. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، اور مسلمانوں کے ساتھ ویسے کچھ کرتے ہیں. جیسے اب گزشتہ مثالیں تو بہت ساری ہیں، آپ حضرات کے سامنے بھی ہیں. تو مثالیں کہاں تک دیں انسان کہ جو دیکھیں جنگی قیدی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے دنیا میں گزشتہ جنگ کے اندر، جو افغان وار ہوئی ہے یہاں ہمارے ہاں سے، پنجروں کے اندر بند کر دیا گیا انسانوں کو. یہ کون سے انسانی حقوق تھے جس کے تحت یہ کام ہوا ہے؟ تو اس لیے یہ مسلمان ہی بیچارہ پاگل بنتا ہے. اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تو اچھا بچہ بن، انسانی حقوق کی رعایت کر، تو یہ سمجھتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہا ہے انسانی حقوق، اور امریکہ ہمیں اس کا سبق دے رہا ہے، مغرب اور یورپ ہمیں اس کا سبق دے رہا ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھ کے آگے چل پڑتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. تو ہمیں جو اپنی ترجیحات ہیں اس کا تعین خود آزاد ہو کر قرآن و سنت سے کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اسلام کو بھی دیکھیں تو مغرب کی اینک لگا کر دیکھیں، ویسٹرن جو ادارے ہیں انہی کی اینک لگا کر ہم دیکھیں اسلام کو. یہ غلط تصور ہے. قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو کافروں کے بارے میں بالکل واضح باتیں آ رہی ہیں. دیکھیں آج کی آیات ہم نے پڑھی، فرمایا کہ یہ ان کا بس چلے تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ تو بس نہ چلنے کی بات ہوتی ہے. جب ان کا بس نہیں چلتا تو پھر اخلاقیات کے درس دینا شروع ہو جاتے ہیں. جب اپنا بس چلتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا، جنگ میں کون سا ضابطہ، کون سا اصول. تو اس لیے ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ انسان کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، فرمایا یہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. کافر آج کا ہو یا اس زمانے کا ہو، کافر ہی ہے. مسلمان آج کا ہو یا اس زمانے کا ہو، بنیادی اصول دونوں کے مشترکہ ہیں. آگے پھر یہ فرما دیا کہ ہمیں کسی کافر کی ذات سے کوئی قد نہیں ہے، کوئی خار نہیں ہے، کسی کی ذات سے کوئی نفرت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ عقیدہ بنیاد ہے. چنانچہ اگر کوئی کافر بھی توبہ کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، کفر سے باز آ جاتا ہے اور نماز قائم کرنا شروع کر دیتا ہے، زکوٰۃ دینا شروع کر دیتا ہے، یہ جو بنیادی فرائض ہیں اسلام کے ان کو پورا کرتا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فرمایا کہ پھر وہ تمہارا دین کا بھائی ہے. یہ بھی اسلامی کا وہ ہے امتیاز کہ صرف مذہب کی بنیاد پر ایک آدمی نے اپنا مذہب چھوڑا، مسلمان ہو گیا تو اس کو سر پہ بٹھایا جاتا. ورنہ دنیا کے جو مذاہب ہے اس میں سے مثلا یہودی ایک مذہب ہے، اس میں کبھی بھی دوسرا یہودی غیر یہودی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ ایک نسلی مذہب ہے. اور باقی جو یہ اقوام ہیں جیسے یورپین اقوام ہیں تو ان کے قومی تعصب بہت زیادہ ہے. اگر ایک آدمی مسلمان ان کے مذہب میں داخل ہو بھی جائے تو وہ اس کی نیشنلزم کی بنیاد پر اس کو الگ درجہ رکھتے ہیں اس کا، کہ تو الگ قوم ہے، ہم تم سے اچھے ہیں، جرمن سب سے اچھے، امریکن سب سے اچھے، برٹش سب سے اچھے. ان کے آپس میں یہ تفاخر نسبی اور عصبیت کا جو تفاخر ہے بہت زیادہ ان کے ہاں اس کا عمل دخل رہتا ہے. لیکن اسلام کے اندر ایسی بات نہیں ہے. اسلام کے اندر سیدنا بلال حبشہ کے رہنے والے، اور وہ سیدنا بلال ہیں، مسلمانوں کے سردار ہیں، حالانکہ ان کا عرب قوم سے کوئی تعلق نہیں تھا. صہیب روم سے آئے ہیں، روم والے سردار. سلمان فارس سے آئے، فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کو وہ مقام دیا ہے اسلام نے، وہ عزت دی ہے کہ جو تاریخ میں موجود ہے شہادت اس کی. پھر یہی نہیں ہے بلکہ آگے نیچے آ کے دیکھیں آپ تو مختلف اقوام سے غلام بن کے آتے تھے. جہاد ہوتا تھا، غلام بنتے تھے، باندی اور غلام بنتے تھے. تو کچھ غلام بہت سارے ایسے تھے کہ جن کو اسلامی معاشرے میں پھر
دین پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا شوق ہوا، صلاحیت ہوئی، ان کو موقع دیا گیا، چنانچہ وہ غلام ہونے کے باوجود علماء، فضلاء، فقہاء، محدثین اور اس درجے کے پائے کے لوگ ہوئے۔ تو اسلامی معاشرے نے قطعاً کبھی ان کو اس لحاظ سے ریجیکٹ نہیں کیا کہ یہ غلام تھا تو ہمارے اوپر کیسے کہاں سے آ گیا، یہ اس کا باپ غلام تھا، نہیں، بلکہ جو معیار فضیلت پر پورا اترتا ہے اس کو لیا گیا۔ اس لیے بہت سے آپ کے جو محدثین ہیں اور علماء ہیں ان کے اندر ایسے لوگ ملیں گے کہ جو براہ راست خود غلام تھے، یا ان کی آگے نسل جو ہے نا باپ دادا کو غلام تھا، لیکن ان کے آج بھی اسلام میں وہی عزت و مقام ہے جو کسی عرب کا یا کسی اصل مسلمان کا ہو سکتا تھا۔ جیسے آپ دیکھ لیجیے جو آپ کے محدثین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، یہ سب لوگ وہ ہیں جو ادھر کے رہنے والے ہیں، یہ عرب نہیں ہیں، یہ پیدائشی عرب نہیں ہیں، لیکن دیکھ لیں اسلامی دنیا میں ان کو کتنی عزت اور مقام دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام ایک مذہب ہے، اور وہ اس انسان کے ساتھ جو معاملات کرتا ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ کرتا ہے، اس میں کوئی تعصب نہیں ہوتا، نہ کوئی دنیا کا مالی مفاد ہے۔ جہاد بھی اگر اسلام کا حکم ہے تو وہ ایک نظریہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، یا کم سے کم اسلام لانے میں جو ان کی رکاوٹیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں، تاکہ وہ اپنی آزادی سے پورے اختیار کے ساتھ اسلام قبول کریں، اپنی دنیا بھی سنواریں اور جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ جب وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر فرمایا فخلوا سبیلہم، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر ان کو دوبارہ تنگ کرنے کی ضرورت تمہیں اجازت قطعاً نہیں ہے۔ اسی لیے ایک جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً، تو ایک صاحب ایک قبیلے پر انہوں نے حملہ کیا، تو وہاں کچھ لوگ تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، یا انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے چونکہ جنگ کا عین موقع تھا تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس موقع پر ایمان معتبر نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے اپنے خیال سے ایک اجتہاد کیا، لہذا انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ جب حضور کی خدمت میں بات پہنچی تو آپ نے بہت شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ کیوں قتل کیا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو ڈر سے مسلمان ہوا، وہ تو اپنی مرضی سے مسلمان نہیں ہوا۔ فرمایا کہ اللہ شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ قطعاً، یعنی اتنی ناراضگی کہ گویا کہ آدمی یہ سمجھے کہ کبھی میری زندگی میں یہ دن آتا ہی نہ، میں پیدا ہی نہ ہوتا، اس حد تک آپ ناراض ہوئے۔ تو جب کوئی بھی آدمی، کوئی بھی کافر کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ فإخوانکم فی الدین، یہ آیت بتاتی ہے کہ جب مسلمان ہو جائے تو پھر تمہارا بھائی ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ ہم ان باتوں کو تمہیں خوب کھول کر بیان کروائیں تاکہ علم والے اس سے سمجھیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، شریعت کا مزاج کیا ہے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کو غلط معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ وہ غلط معنی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو آدمی بھی کلمہ پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرتا رہے۔ اصل میں اس کے پیچھے جو پس پردہ بات ہے وہ یہ ہے کہ مرزائی، جو مرزا کو نبی مانتے ہیں، ان کو مسلمان بنانے کی بعض لوگ کوشش کرتے ہیں اس قسم کی آیات سے، کہتے ہیں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے نا بس کلمہ پڑھ لے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو وہ مسلمان ہے، اب اس کو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان آیات کا غلط مفہوم ہے، ان آیت کو غلط رنگ دینا ہے، کیونکہ یہاں جو بات ہو رہی وہ یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے، یہ تو اس کی علامات ہیں، کیونکہ جو مسلمان ہوگا وہ نماز نہ پڑھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو مسلمان ہوگا وہ زکوٰۃ نہ دے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی ارکان ہے اسلام کے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اسلام لایا ہو، ایمان لایا ہو پورے تقاضوں کے ساتھ، اور پورے تقاضے کیا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتا ہو۔ اگر اس نے حضور کو آخری نبی نہیں مانا تو چاہے ایک نہیں 100 بار، 1000 بار، 1,00,000 بار بھی کلمہ پڑھے تو وہ کلمہ معتبر نہیں ہے اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کلمے کے اندر ہی جو تقاضا ہے وہ اس کی خلاف کر رہا ہے، اس کی نفی کر رہا ہے، کیونکہ حضور کو صرف نبی ماننا ایمان کے لیے ضروری کافی نہیں ہے۔
بلکہ حضور کو آخری نبی ماننا یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ باقی ہر نبی کو نبی مانا گیا، لیکن حضور کی نبوت بھی ماننی ہے اور ختم نبوت بھی ماننی ہے۔ تو جو شخص حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اس کا تو کلمہ ہی درست نہیں ہے۔ نماز اور زکوٰۃ اور یہ تو اگلا مسئلہ ہے، کیونکہ دیکھیں منافقین جو تھے وہ نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ گھلے ملے بھی رہتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن یہ کلمہ معتبر نہیں ہوا ان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کلمے کے ساتھ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو مرزائی جو ہے اس کا عقیدے کے اندر بنیاد جڑ ہی خراب ہوتی ہے، جب کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ ہوتا ہی نہیں اس کا، کیونکہ حضور کو صرف نبی مانتا ہے، آخری نبی نہیں مانتا۔ آخری نبی وہ مرزا کو مانتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت سے ان کا غلط استدلال کرنا اور مرزائیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا یہ بھی ایک گمراہی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد